آج میں روٹی کھا رہا، سانس لے رہا، صحت ہے، عزت ہے، تو صرف مولا حسین کا، ان کی ڈیوٹیوں کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں، ان کا کرم ہے۔ تو اپنے آپ کو بناؤ حسینی، بناؤ حسینی، خود بھی بناؤ، اپنے بچوں کو بھی بناؤ۔ ہر ماں کو چاہیے کہ یہ دعا کرے آج کہ مولا میں بھی اپنی اولاد کو آپ کے بچے کے لشکر کا سپاہی بناؤں گی انشاءاللہ۔ دوستو، یہ رات جب آئی 27 رجب کی مدینے میں، قیامت کی رات تھی، سیدانیاں ایک ایک بیوی رخصت ہو رہی تھی، اپنے قافلے کو میں جوائن کرنا ہے۔ ہر گھر سے رونے کی آواز تھی کہ حسین جا رہے، حسین جا رہے۔ اور جب مولا ولید کے دربار میں گئے تھے، ولید جو گورنر تھا اس کے دربار میں گئے حسین، اس لیے کہ اس نے بلایا تھا۔ جب دارالعمارہ گئے تو اکیلے نہیں گئے، شہزادی زینب نے کہا عباس تم بھیا کو اکیلے جانے دیں، عباس ہو، علی اکبر ہو، قاسم ہو، محمد، سب جوانوں کے ساتھ میرا مولا یزید ولید کے دربار تک پہنچا۔ مولا عباس چاہتے تھے کہ وہ اندر آئے، حسین نے کیا کردار ہے، حسین نے کہا تھا نہیں عباس، ولید نے مجھے تنہا اکیلا بلایا ہے، میں اکیلے جاؤں گا۔ مولا عباس نے کہا کہ آقا ظالم کوئی ظلم نہ کر دے، تو کہا بیٹا بھیا گھبراؤ مت، اگر کچھ ایسا وقت آیا تو میری آواز بلند ہو جائے گی، تم جب اندر آ جانا۔ اندر گئے، ظالم ولید بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ مروان ظالم بیٹھا ہوا ہے جس کے اوپر زیارت عاشورہ میں بڑی عزت کے ساتھ ولید نے مولا حسین کو اپنے پہلو میں بٹھایا، گفتگو کی۔ دوران گفتگو وہ ظالم کہتا ہے کہ فرزند رسول یزید حاکم بن گیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ بس غور سے سننا کہ مولا حسین نے جواب کیا کہا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ حسین نے کہا یزید جیسے کی مجھ جیسا بیعت کرے گا، ایک جمعی جیسے کی، یزید جیسے کی، اس میں مولا حسین نے پوری یزید کا کردار بتا دیا، اس کا خاندان بتا دیا کہ میں کون ہوں اور یزید کون ہے، کہ یزید جیسے کی مجھ جیسا بیعت کرے گا۔ یہ کہہ کے اٹھے، وہی ظالم مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ولید یہ بہت اچھا موقع ہے، حسین کے سر کو یہیں ختم کر دیں۔ بس یہ کہنا مولا حسین کی آواز بلند ہوئی کہ کس کی مجال ہے۔ دارالعمارہ کا دروازہ کھلا، مولا عباس دارالعمارہ میں داخل ہو گئے۔ کہا میرے آقا سے کس نے گستاخی کی؟ مولا حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا ابھی نہیں، تلوار نہیں نکالنا۔ دوستوں میں ہاتھ جوڑ کے مولا عباس کو کہتا ہوں کہ مولا آج صرف آواز بلند ہوئی تو آپ گھبرا گئے، آپ تلوار نکال رہے، ذرا وہ لمحے کو یاد کرو کہ جب آپ نہیں رہیں گے، کربلا کا وہ لمحہ رہے گا، کوئی میرے مولا حسین پہ تلواریں چلیں گی، تیر مارے گا۔ میں کتنی آسانی سے بول رہا، نیزے چلیں گے، ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر تھے، اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ بس دوستوں مولا عباس کو لے کے مولا حسین بیت الشرف میں آئے، شہزادی زینب سے ملاقات ہوئی، پھر جناب عبداللہ کے پاس جا کر بیوی نے اجازت لی، وقت گزرا، آج کی رات آ گئی، آج کی یہ مخصوص رات کہ کل روانہ ہونا ہے، ساری تیاریاں ہو گئی۔ مولا حسین سے شہزادی زینب نے کہا کہ ماں جائے، مجھے نانا کی لحد پہ جانا ہے اور ماں کی لحد پہ جانا ہے۔ عزیزو یہ آخری مرتبہ تھا کہ مدینے میں 18 بھائیوں کے ساتھ بیوی گھر سے نکلی، سارے بھائی گھیرے ہوئے تھے، مولا عباس آگے آگے چل رہے تھے، بیوی چلی، سیدانیاں چلی، قبر رسول پہ جا کے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا وطن سے واپس جا رہے، نانا خدا حافظ۔ حسین نے کہا نانا آخری مرتبہ سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، خدا حافظ نانا، آپ کا نواسا آیا ہے۔ وہاں سے ماں کی لحد پہ گئے، ماں کی لحد پہ جا کر شہزادی زینب لپٹ گئی، کہا اماں ہم وعدگاہ کو جا رہے، ہم کربلا جا رہے، اماں خدا حافظ۔ بھائی حسن کو سلام کیا، حسین نے اپنے رخسارے کو ماں کی لحد پہ رکھ کے کہا اماں حسین وعدگاہ کو جا رہا، اماں جب بھی میں پکاروں میری مدد کو ضرور آنا۔ یہاں پر ایک آواز آئی تھی جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے کے بند میں پیش، ابھی میں نے ملیشیا میں بھی یہ بند پڑھا، اس لیے کہ یہ بند میں پورا واقعہ ہے کس طرح سے جب حسین ماں کی لحد سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت شہزادی کی آواز آئی جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے
وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، آگے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ کتنا بھروسہ تھا مولا عباس کی ذات کے اوپر، عباس نے کربلا میں عباس کا کردار ہمارے سامنے آیا، بس سیدانیاں آئیں، رات کا وقت تھا، صبح نماز کے بعد جب عوام نماز ہو چکی تو حسین نے کہا بہن زینب سب سے کہو کہ سغرا کو خدا حافظ کہنا۔ بس دوستو ایک ایک بی بی گئی، بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کبھی علی اکبر نے ماتھا چوما، عباس نے سینے سے لگایا، بی بی ام کلثوم نے پیار کیا بھتیجی کو، ماؤں نے خدا حافظ کہا، سغرا رو رہی ہے کہ ہائے میرا بابا جا رہا۔ بس ایک لمحہ ایسا آیا کہ بی بی زینب نے آ کے کہا کہ خدا حافظ، سغرا سمجھ گئی، دو جب اپنے بی بی کے دامن کر کے کہا بی بی پھوپھی اماں اگر آپ بابا سے کہیں تو میرا بابا ضرور لے گا۔ کتنا بھروسہ ہے کہ اگر شہزادی زینب کہہ دے اپنی دعاؤں کو مانگو بی بی زینب سے، لینا ہے مولا حسین سے، مولا حسن، مولا علی، بی بی فاطمہ سے، رسول سے، شہزادی زینب کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ بی بی زینب نے کہا بھائی بہن بھتیجی کو لے کے بی بی چلی حجرے کی طرف جس حجرے میں مولا حسین تھے، دور سے یہ دیکھا حسین نے کہ زینب سغرا کو لا رہی ہے، رو کے کہا کہ بہن سغرا کی سفارش نہیں کرنا، بس یہ کہنا تھا۔ شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا آپ کی بیٹی پوچھنا چاہتی ہے کہ ہم ساتھ لے کے کیوں نہیں چل رہے، بھیا بچی صحیح ہو جائے گی آپ لے لیں اپنے ساتھ، بس یہ کہنا تھا دوستو۔ اب تک سغرا رو رہی تھی، اب حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا آپ تڑپ کے روئیں گے، تڑپ کے روئیں گے، کہا کہ بہن تم جانتی ہو جو میری اولاد ہے، کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میری ماں میرے بابا جیسی ہے، لیکن سغرا کی صورت میری ماں جیسی ہے۔ ارے حسین یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جس کا چہرہ فاطمہ کا چہرہ ہو، ارے اس کے سر سے چادر چھینے اس کو درباروں میں جانا پڑے۔ بس دوستو وہ لمحہ آیا، میں نے مجلس ختم کر دی، ایک ایک بی بی سوار ہوتی گئی، لیلا جب سوار ہوئی تو علی اکبر آگے بڑھ گئے، بی بی ام کلثوم جب سوار ہوئی تو عباس آگے بڑھے، ارے جب رباب آئی سکینہ اور علی اصغر کو لے کے چوتھے امام آگے بڑھے، ام فروا آئی تو قاسم آگے بڑھے، لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ حسین بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے، لیکن وہ منزل ایسی تھی جب ہماری لا کے رکھی گئی، ساری ہر طرف جوان آ کے گھیر لیا، کبھی علی اکبر ہے، عباس و قاسم و محمد سب ہماری کے قریب آ گئے، خود میرا مولا حسین بنفس نفیس ہماری کے قریب آیا، ایک بی بی اندر سے بیت الشرف سے نکلی مکمل حجاب میں، عباس نے اپنے زانوں کو تہہ کر دیا، علی اکبر نے محفل کے پردے کو ہٹایا، حسین نے بازو کو تھاما، اب یہ بی بی جو سوار ہوئی تو آواز بلند ہوئی کہ علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی، آج یہ مدینے کی سواری ہے اور وہ کربلا کی سواری۔ 11 محرم کی صبح کو شہزادی نے کسی کو نہیں پکارا، نہر کی طرف دیکھ کر کہا تھا عباس تم نے مدینے سے چلتے وقت سوار کیا تھا، آج تمہاری بہن کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، عباس میرے بازو میں رسد ہے، میرے سر پہ چادر نہیں۔ الہی سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، آج کی صبح کا واسطہ، سفر امام حسین کا واسطہ، یہ ہماری مختصر سے مجلس کو قبول کر لے۔ پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما،